آج پھر شام کو تھک ہار کر وہ گھر واپس آ رہا تھا۔ مایوسی نے اس کے پورے وجود کو گھیر رکھا تھا۔ ہر روز صبح ایک نئی امید کے ساتھ وہ نوکری ڈھونڈنے نکلتا تھا، پر واپسی پر سوائے مایوسی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جہاں بھی نوکری کے لیے جاتا، وہاں افسران کو اس کی ڈگری سے زیادہ رشوت یا سفارش چاہیے تھی۔ وہ کوئی امیر باپ کا بیٹا تو تھا نہیں جو رشوت کے نام پر بڑی بڑی رقمیں دے کر افسران کو خوش کر سکتا۔ نہ اس کی رسائی کسی ایسے انسان سے تھی جس کی سفارش اس کی ڈگری سے اعلیٰ تھی اور اس کی وجہ سے اس کو نوکری مل جاتی۔ اس کا باپ ایک غریب مزدور تھا۔ یہ اس کا باپ جانتا تھا کہ اس نے کیسے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پالا پوسا اور پڑھایا تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اپنی بہنوں کی شادی کر سکے۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ جب اس نے MBA ڈگری فرسٹ ڈویژن میں حاصل کی تو اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگانے لگے۔ اسے اپنا مستقبل سہانا نظر آنے لگا، لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ یہاں ڈگری سے زیادہ رشوت کی ضرورت ہے۔ اس سے کم پڑھے لکھے لوگ اعلیٰ افسران کی پوسٹ پر بیٹھے تھے، لیکن اس جیسے ابھی ڈگری ہولڈرز رشوت اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے مجبور تھے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے شکستہ انداز میں دستک دی۔ "آ گئے تم ارمان بیٹا؟" اس کی ماں نے اس آس پر دروازہ کھولا کہ شاید آج ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا ہو اور اس کے بیٹے کو نوکری مل گئی ہو۔ بیٹے کے چہرے پر نظر پڑتی ہی وہ سمجھ گئی، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ خالی ہاتھ واپس آیا ہے۔ "تم منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں"، ارمان کی ماں نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ آج پھر سفید حویلی میں خوف کا سماں تھا۔ پوری حویلی کے در و دیوار خوف سے لرزاں تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ آج اماوس کی رات تھی اور یہ اماوس کی رات کو چودھری دلاور کی بیٹی رشنا کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی تھی۔ اسے سخت قسم کا دورہ پڑتا تھا اور اس کی دلروز چیخیں پوری حویلی میں گاؤں کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ رشنا کا خوبصورت چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور آنکھیں باہر کو ابل آتی۔ آواز اس قدر خوفناک ہو جاتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے سماعت کو متاثر کر دے گی۔ اس حالت میں رشنا کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا اور اماوس کی رات سے پہلے ہی اسے رسیوں سے جکڑ دیا جاتا۔ چودھری دلاور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑتا تھا۔ رشنا اس کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو تڑپتے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ "چودھری صاحب، اب کچھ کریں، دیکھیں رشنا کی حالت آج پھر کتنی خراب ہو گئی ہے"، رشنا کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹی کی اتنی خراب حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ شاید تڑپ رہی تھی کہ جیسے اس کے وجود پر کوئی چھریاں چلا رہا ہو۔ رشنا کے حلق سے عجیب غیر انسانی آواز نکل رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ صبح ہوتی ہی یہ تڑپتی ہوئی لڑکی ایسے ٹھیک ہو جائے گی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے رشنا بھی ایک عام لڑکی کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن اس ایک رات کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ جب رشنا کی حالت ٹھیک ہوتی تو وہ سوچتی کہ کاش اس رات وہ گھر میں ندی کے پاس نہ جاتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ "ارمان یار، کیا بات ہے؟ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟" اسے پریشان دیکھ کر ولید نے پوچھا۔ "یار میں پریشان کیوں نہ ہوں؟ آج 3 ماہ ہو گئے ہیں نوکری ڈھونڈتے ہوئے، لیکن ابھی تک نہیں ملی۔ گھر میں 3 جوان بہنیں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر رشتے کے لیے آنے والے اس آس پر آتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، مگر ہمارے گھر کی در و دیوار سے ٹپکتی ہوئی غربت دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں میری بہنوں سے نہیں جہیز سے مطلب ہے۔ جو انہیں ملتا دکھائی نہیں دیتا تو دروازے سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اپنی بہنوں کی آنکھوں میں چھپے درد کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ اچھے رشتوں کی آس میں ان کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، اور تو کہتا ہے میں پریشان کیوں ہوں؟ ارمان تو جیسے پھٹ پڑا۔ "یار سب ٹھیک ہو جائے گا"، ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ "کیسے ٹھیک ہوگا یار؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا"، ارمان نے دکھ سے کہا۔ "اچھا یار یہ بات ہے، لیکن اگر تمہاری پریشانی ختم ہو جائے تو"، ولید نے کہا۔ تو ارمان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ "اگر کہو تو بتا دوں"، "یار بتا نا"، "ولید کیا بات ہے"، ارمان نے پوچھا۔ "یار ایک بہت زبردست بابا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تیرے حالات ٹھیک کر دے گا"، ولید نے کہا۔
تو ارمان ہنس پڑا۔ اگر انہیں حالات ٹھیک کرنے ہوتے تو پہلے سے نہ کرتے، ارمان نے طنزاً کہا۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ تم نہیں مانو گے، تبھی تو تمہیں نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے، میرے ماموں کی بھی، یار وہ بہت زبردست ہے۔ اوکے یار، لیکن ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ ارمان ولید سے ہاتھ ملا کے گھر چل پڑا، لیکن اس کے مائنڈ میں ولید کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ کیا وہ بابا میرے حالات ٹھیک کر دے گا؟ اس رات بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوبصورت تھا۔ ایسے میں رچنا کو نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ باغ میں آئی۔ باغ میں ایک طرف ندی تھی، وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، رچنا! کسی نے اسے پکارا۔ کون ہے؟ رچنا نے ادھر ادھر دیکھا پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ شاید میرا وہم ہوگا، رچنا نے سوچا، لیکن اسے پھر سے آواز سنائی دی، رچنا! رچنا! اس نے پلٹ کر دیکھا تو سحر زدہ رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا جس نے رچنا کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ کون ہو تم؟ رچنا نے اس اجنبی سے پوچھا۔ رچنا، میں تمہارا عاشق ہوں، میں ساحر ہوں۔ رچنا، آؤ میرے پاس، آؤ۔ ساحر نے اپنا بازو رچنا کی طرف بڑھائے۔ اس ساحر نے رچنا پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ یہ قدم اسے کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ اگلی صبح جب رچنا کو ناشتے پر بلایا گیا تو رچنا اپنے کمرے میں نہ تھی۔ پورے حویلی میں رچنا کو ڈھونڈا گیا، سب پریشان تھے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ہر طرف رچنا کو ڈھونڈا گیا۔ آخرکار رچنا ندی کے کنارے بے ہوش حالت میں ملی۔ سب حیران تھے کہ رچنا ندی کے پاس کیا کرنے آئی تھی اور وہ وہاں پر بے ہوش کیسے ہو گئی۔ رچنا کئی دن بیمار رہی اور تڑپتی رہی، بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی، ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ سب نے رچنا سے پوچھا کہ آخر اسے کیا ہوا تھا، لیکن رچنا کو کچھ یاد نہیں تھا، وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ لیکن پھر اماوس کی رات کو رچنا کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، آنکھیں باہر کو اُبلنے لگیں، منہ سے عجیب عجیب غیر انسانی آوازیں نکل رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی اسے بہت بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ وہ سر کے بل زمین پر چلنے لگتی۔ یہ سب رچنا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے کئی ڈاکٹروں، پیروں، فقیروں کو دکھایا گیا لیکن رچنا ٹھیک نہیں ہوئی۔ رچنا جانتی تھی کہ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے، پر وہ کسی کو بتا نہ پائی کہ اس کے ساتھ اس رات کو کیا ہوا تھا۔ چودھری جی، میں ایک سادھو کو جانتا ہوں جو کالے علم کا ماہر ہے۔ اگر رچنا بی بی کو اس کے پاس لے جایا جائے تو امید ہے کہ رچنا بی بی ٹھیک ہو جائیں گی، چودھری دلاور کے ملازم اکرم نے کہا۔ کون ہے وہ؟ اگر تو ایسے سادھو کو جانتا ہے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چودھری دلاور غصے سے اپنے ملازم کو کہا۔ چودھری جی، وہ میں بتانا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں ملا، ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر اس مسئلے کا حل سادھو کے پاس جا کر ہی ملے گا تو ہم رچنا بیٹی کو اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ یہ بات چودھری دلاور نے تو کہہ دی، لیکن کاش وہ جان پاتا کہ تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے اور وہ ہے صرف خدا کی ذات۔ بے شک۔ اگلے دن وہ رچنا کو سادھو کے پاس لے کر گئے۔ سادھو نے رچنا کو دیکھا تو چونک پڑا۔ مجھے اور اس چھوری کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں، سادھو نے کہا۔ پہلے تو چودھری دلاور ہچکچایا، لیکن پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب چودھری دلاور کمرے میں واپس آ گیا تو رچنا ایک طرف بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور سادھو کی آنکھوں میں تو جیسے خون ٹپک رہا تھا، اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے امی جان، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ارمان نے ماں کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں اپنی پریشانی ارمان سے چھپانے کی کوشش کرتی پر ارمان پھر بھی جان لیتا تھا۔ وہ بیٹا، آج کل کچھ لوگ آئے تھے ہما کو دیکھنے، انہیں ہما تو پسند آ گئی مگر اماں، یہ لوگ ہما کے ساتھ وہ سامان کی ایک لسٹ بھی دے گئے ہیں۔ اماں یہی بات ہے نا؟ ارمان نے دکھ سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں کروں تو کیا کروں؟ اماں کی پریشانی، ابا کی بیماری اور بہنوں کے ٹوٹنے خواب میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اس شام ارمان ولید سے ملنے اس کے گھر گیا۔ ولید یار، مجھے اس بابے کے پاس لے کے چل جس کا تم نے مجھے بتایا تھا۔ تم راضی ہو گئے؟ خیر کوئی بات نہیں، دیکھنا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل میں تجھے آج ہی اس کے پاس لے کے چلتا ہوں، ولید نے کہا۔ تو پھر دیر کیسی، چلو، ارمان نے کہا۔
کچھ ہی دیر میں ولید نے ایک مکان کے سامنے آ کر بائک روک دی۔ یہاں رہتا ہے وہ بابا؟ ارمان نے پوچھا۔ ہاں یار، وہ سب سے تنہا رہتا ہے، بہت ویران علاقہ تھا جہاں اس کا گھر تھا۔ اور ہاں یار، بابا کا نام نارائن راج ہے، اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، وہ ایسا عمل کرے گا کہ تجھے 2 دنوں میں ہی نوکری مل جائے گی، ولید نے کہا، اور وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ کیا ہوا نارائن بابا؟ میری بیٹی بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ چودھری نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چودھری، تیری بیٹی پر جن کا سایہ ہے، اور وہ بھی کوئی عام جن نہیں، جنوں کا شہنشاہ، شہنشاہ جنات کا سایہ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سادھو جی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر چودھری ساکت رہ گیا۔ اس نے تمہاری بیٹی کو اماوس کی رات ندی کے کنارے دیکھا تھا، تب سے تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے، سدھو نے کہا، اور یہ ہر اماوس کی رات تمہاری بیٹی کے پاس آتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس لوگ ہیں تو وہ اس کو ہی اذیت دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ چودھری نے پریشانی سے کہا۔ میری بیٹی ٹھیک کیسے ہوگی؟ شہنشاہ جنات بہت طاقتور ہے، اس سے پیچھا چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بس اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے بھی بہت خطرناک، سادھو نے کہا۔ So guys, this was the part 1 of آصف۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کل اپلوڈ ہوگا. So do subscribe my YouTube channel, like, comment and share with your friends. Thank you so much.